بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پیارے بچوں، میں ہوں ملتان پبلک اسکول کی طرف سے آپ کی معلمہ عائشہ خالد، اور ہم مضمون کون سا پڑھیں گے؟ اردو کا۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کی اردو کی کتاب ننھے اردو دان، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو اب اپنی کتاب کا نام یاد ہو ہی جانا چاہیے، کیونکہ میں نے کئی بار تو بتا دیا نا۔ تو پیارے بچوں، بھاگ کے جاؤ، جلدی سے اپنی کتاب نکالو اور قلم نکالو، اور اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ڈال۔ تو یہ کیا ہے؟ ڈال۔ ڈال کے اوپر چھوٹی سی توئیں۔ اور اب ہمارا حروف تہجی کا نیا حرف دوست کون سا ہے؟ یہ تو زال ہے۔ زال کے اوپر ایک نقطہ، ٹھیک ہے؟ زال۔ تو پیارے بچوں، زال سے کیا کیا بنتا ہے؟ زال ذخیرہ، زال ذرات، زال ذائقہ۔ زال سے ذخیرہ، زال ذرات اور زال سے ذائقہ، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، زال سے زیادہ چیزیں نہیں بنتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زال لکھتے کیسے ہیں۔ یہ ہم نے دال کی طرح زال کو بھی بیچ کی دو لائنوں میں ایسے لکھا اور ایک نقطہ ایسے۔ یہ ہم نے دال بنائی اور ایک نقطہ ایسے۔ یہ دال بنائی اور ایک نقطہ۔ اور پیارے بچوں، اب آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو اوپر تصاویر دی گئی ہیں ان میں رنگ اچھے اچھے ہونے چاہیے، باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، دال ڈال زال، دال آپ نے پہلے پڑھا، ڈال بھی آپ نے پہلے پڑھا، اور زال آج آپ نے پڑھ لیا، تو اس کا خاندان مکمل ہوا، دال کا خاندان مکمل ہوا۔ دال کے اوپر کچھ بھی نہیں، ڈال کے اوپر چھوٹی سی توئیں اور زال کے اوپر ایک نقطہ۔ تو یہ تھا دال کا خاندان، جس میں ہوتی ہے دال، ڈال اور زال، ٹھیک ہے؟ آج ہم زال سے شروع ہونے والی کوئی کہانی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ زال سے تو چیزیں زیادہ بنتی نہیں ہیں، تو اس سے کہانی بھی نہیں بن رہی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ شرارتی ببلو کی کہانی، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یہ ہے ایک شرارتی ببلو، دیکھیے شکل سے کتنے شرارتی لگ رہے ہیں جناب۔ تو شرارتی ببلو، یہ ہے ببلو جو ایک 5 سال کا شرارتی بچہ ہے۔ جب دیکھو کھیل کود کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور شرارت میں تو مصروف ہی رہتے ہیں۔ امی بار بار منع کرتی ہیں یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، لیکن ببلو ہے کہ کبھی بستر پر چڑھتے ہیں، کبھی اچھلتے ہیں، تو کبھی چھوٹی ندا کے کھلونے چھپا دیتے ہیں، تو کبھی دادی کی اینک ہی غائب کر دیتے ہیں۔ ببلو تو کسی بات پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ چھٹی کا دن تھا، ابا اخبار پڑھ رہے تھے، پاس ہی ندا بیٹھی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور امی باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو اچانک ببلو نے تھوڑی دیر تک سوچا کہ کیا کیا جائے، اور اچانک اس کے دماغ میں آیا کہ ندا کی اس نے گڑیا اٹھائی اور چھین کر دوڑ لگا دی۔ ندا چلائی اور زور زور سے رونے لگی۔ ابو نے پیچھے سے آواز دی، لیکن ببلو نے کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ یہ دیکھیے، ابو پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ببلو صاحب گڑیا لے کر آگے آگے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ببلو نے کسی بات پر توجہ نہیں دی، اور ببلو صاحب بھاگتے بھاگتے جب ان کا پاؤں مڑا تو وہ نیچے گرے اور ان کا سر پھٹ گیا۔ اوہ ہو، یہ تو ان کو سزا مل گئی۔ امی نے بھی باورچی خانے سے رونے کی آواز سن کر دوڑی آئیں۔ ابو نے جلدی سے گاڑی نکالی اور ببلو کو گاڑی میں ڈالا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ببلو کو کیا کیا؟ پٹی کی سر پہ، جو ان کا سر جو پھٹ گیا تھا، پٹی کی اور ببلو کو ٹیکا لگایا۔ ببلو کو بہت تکلیف ہوئی اور پینے کے لیے اس کو کڑوی سی دوائی بھی دی۔ ببلو کو شرارت کی سزا مل گئی۔ اس نے آئندہ شرارت کرنے سے توبہ کر لی اور ندا سے معافی مانگی، اور داجی جان نے ببلو کا صدقہ دیا۔ تو بچوں، شرارت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ دیکھیں، ببلو نے شرارتیں کی اور اس کو سزا مل گئی۔ آپ کو بھی ٹیکے سے تو ڈر لگتا ہوگا، اور کڑوی دوائی وہ تو بالکل اچھی نہیں لگتی، تو آپ شرارت مت کیجیے گا۔ اب ہے سرگرمی۔ سرگرمی ہے نقطے لگائیے۔ تو یہ الف سے لے کر زال تک آپ نے نقطے لگانے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان پہ نقطے کیسے لگائیں گے۔ الف علی مدہ پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا، بے کے نیچے ایک نقطہ، بے کے نیچے 3 نقطے، تے کے اوپر 2 نقطے،
टे के ऊपर एक छोटी सी तोएं, से के ऊपर 3 नुक्ते, जीम के पेट में 1 नुक्ता और चे के पेट में 3 नुक्ते, हे में कुछ भी नहीं और खे के ऊपर 1 नुक्ता, दाल में कुछ भी नहीं, डाल के ऊपर छोटी सी तोएं और जाल पे 1 नुक्ता। अब आपकी दूसरी सरगर्मी है खाली जगह पुर करें। अलिफ अलिफ मद्दा लिखा हुआ है, अलिफ अलिफ मद्दा लिखा हुआ है, बे आपने खुद लिखनी है, पे, फिर उसके बाद आपने ते और टे लिखनी है, फिर से लिखा हुआ है, जीम लिखी हुई है, चे आपने खुद लिखनी है, हे लिखी हुई है तो आगे खे लिखनी है, दाल लिखी हुई है तो डाल और जाल लिखनी है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अलिफ अलिफ मद्दा बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल साल। तो ये आपने खुद से करना है क्योंकि अलिफ से लेके जाल तक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, और दोहराई भी की हुई है, तो आपको अब जाल तक आ जाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब है तस्वीर का पहला हर्फ लिखिए। तो सबसे पहले है आम। किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आम बनता किससे है? क्या ये अलिफ से बनता है? अगर ये अलिफ से बनेगा तो ये तो आम बनेगा, आम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आम है, अलिफ मद्दा से आम। और जग किससे है? जीम से, जीम से जग। चे से चाबी, दाल से दरख्त। अलिफ मद्दा आम, जीम से जग, चे से चाबी, दाल से दरख्त। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने घर के काम की तरफ। सफ़ा नंबर 31 और सफ़ा नंबर 32 करना है। सफ़ा नंबर 31 पे है आपका तमाम जो आपकी सरगर्मी है, और 32 पे है जो आपने अलिफ से लेके जाल तक लिखाई करनी है, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर अबूर हो जाए कि किस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, आपको लिखना आ जाए। तो प्यारे बच्चों, अपनी मौल्लमा आयशा खालिद को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।